بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آخری روزہ ہے، تو گویا کہ رمضان کا مہینہ پورے 30 روزے پڑے، پورے مہینے پورے 30 روزے پڑتے ہیں، کیونکہ اسلام میں یا تو مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یعنی 20 پر 9 دن کا ہوتا ہے، یا پھر 30 کا ہوتا ہے۔ اسلام میں 30 پر ایک مہینہ نہیں ہوتا، اسلام میں 30 پر ایک کا مہینہ نہیں ہے، یا تو 29 ہے یعنی 20 پر 9 ہے، یا تو پھر 30 ہے۔ 20 پر 8 کا مہینہ بھی نہیں ہوتا، 30 پر 1 کا مہینہ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام میں یا تو 20 پر 9 یا تو 30۔ تو جیسے مہینہ شعبان کے مہینہ 20 پر 9 دن پڑے، رمضان مہینہ 30 دن پڑتے ہیں۔ آج آخری روزہ ہے۔ سعودی کے اندر بھی آج عید کا دن ہے، آج عید کر لیتے ہو صبح ہمارا صبح مہینہ جو ہے شوال کا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ شوال۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ آج سو مہینہ کیا ہے؟ صبح سے شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کو پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، شوال کے پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے۔ شوال کا مہینہ، اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پھر بعد میں ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، سمجھا رہی؟ ذی الحجہ کو 10ویں تاریخ کو بقرعید کی عید ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12۔ اور اسی وقت ہم لوگ کیا ہے وہ تکبیرات بولتے رہتے ہیں نمازوں کے بعد، 5 دن میں تکبیرات جب بولتے ہیں۔ پھر جو ہے ہم آپ کو ذرا اسلام کے مہینے بھی یاد ہوتے رہنا ہے۔ اسلام کے مہینے، یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، صبح سے شوال کا مہینہ ہے، اس کے بعد کیا ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پھر بعد میں ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ، اس میں بھی 12 مہینے رہتے ہیں، اس میں بھی انگلش اس میں 12 مہینے رہتے ہیں۔ تو انگلش اس میں کیا ہے؟ آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، بعد میں جنوری۔ ہمارے اسلام میں کیا آخری مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، 12 مہینہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو شوال کی پہلی تاریخ کو عید کی نماز یعنی عید فطر کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی کیا ہے جیسا ہم رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھے، ویسا صبح سے پورے مہینے میں کبھی بھی 6 دن کا روزہ رکھنا ہے، 6 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں اس مفہوم یہ آتا ہے، جو آدمی رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے، اس کو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سمجھا رہی؟ جو آدمی رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا اور شوال کے اندر بھی ذرا ہمت کرے، ہمت کر کو 6 روزے بھی رکھا، نفل روزے ہو۔ کون سے روزے؟ نفل روزے۔ عورتیں بھی رکھے جا گھر میں عورتیں بھی رکھے جا، اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان مہینے میں، یعنی اب تو رمضان مہینہ پورا رکھے نا، ویسا 2 تاریخ 3 تاریخ ویسا لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چاہے مہینے میں، ہفتے میں 1 دن 2 دن رکھ لیے، پھر اس بعد میں دوسرے ہفتے میں 2 دن رکھ لیے، اپنے سہولت سے کبھی بھی پورا مہینے کے 6 روزے رکھنا ہے، نفل روزے۔ اور یاد رکھو صبح کا دن روزہ نہیں ہے، صبح اچھا دن نہ، عید کا دن نہ روزہ رکھ لیں گے، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر 5 دن ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر روزہ رکھنا مکروہ ہے، حرام ہے، آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ جیسے بقرعید ہے اور عید الفطر ہے، ویسا اور بھی 3 راتیں ہیں، 3 دن ہے، اس کے اندر بھی کیا ہو تو پورے 5 دنوں میں روزہ رکھنا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔
مطلب ہمیں مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوں گے. جیسا کہ ہمارے گھر پہ کون تو آیا، انہوں کیا بھی نہیں کھائے تو گھر والوں کو پھر ناراضگی ہوتی ہے، گھر والے خوش نہیں ہوتے ہیں. کچھ کھاتے پیتے ہیں تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. میں کیا بھی کھاتے نہیں، کیا پیتے نہیں کا تو جیسے گھر والے جب ناراض ہوتے ہیں نا، ویسے زیادہ تو اللہ کی طرف سے صبح کے دن مہمان نوازی ہوتی ہے. اللہ میزبان ہوں گے، ہمیں مہمان ہوں گے، اللہ کی طرف سے وہ رزق ملتا ہے. لہذا اس دن روزہ بھی نہیں رکھنا ہے. صبح کے دن چھوڑ کو باقی جو 20 پر 8 دن کی 20 پر 9 دن رہتے ہیں نا، وہ 20 پر 8 دن 20 پر 9 دن میں ہمیں 6 روزے رکھنا ہے. اور دوسری بات کیا ہے، صبح کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے واسطے نکلتے ہیں، نماز کے واسطے نکلتے ہیں تو کھجور کھا کے نکلتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ کھجور کھا کے. لہذا کھجوریں کھا کے نکلنا سنت ہے. اس لیے فرماتے ہیں بھائی جس کے گھر میں کھجور نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے جس کے گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. کیا ہے؟ وہ گھر والے بھوکے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے. لہذا ہمارے گھر میں کھجور ہو تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. افطاری میں کھجور کھانا سنت ہے، پانی پینا سنت ہے. ویسے جگہ تو عیدگاہ سے نکلنے سے پہلے کھجور کھانا نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ کھاتے رہنا ہے. اور دوسری بات جو ہے کھیر پکا لیتے ہیں. تو اسلام میں کھیر ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے جائز تو ہے کھیر پکانا، لیکن ضروری سمجھے جانے. اسلام میں کھیر پکانا تو جائز تو ہے لیکن ضروری سمجھے جانے. مطلب نہیں پکائے تو جو ہے گھر والوں کو غصہ کرنا، یا پکانے کو ضروری سمجھنا. پیسے نہیں تو بھی کہ لکا کہ باہر سے لکا لے کو کھیر پکا لینا، ایسے اسلام میں کیا بھی نہیں ہے. ہمیں دیے تمہیں دینا، ایسا کیا بھی نہیں ہے. کبھی کر لیے کبھی چھوڑ ڈالے، ضروری نہیں ہے. بس کھجور کھا کے نکلنا تو ہے شریعت میں، کھیر کھا کو نکلنا نہیں ہے. یہاں بنا لیے سو ہے سہولت سے. سمجھ رہے ہیں؟ کھیر کا اسلام میں نہیں ہے. جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے. کھجور تو کھا کو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کھیر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہمیں بنا لیے سے چیز ہے. کھیر پکا لے کو سبزیوں کھانا، ایسا کرنا ویسا کرنا، اس کو ضروری سمجھنا. نہیں پکائے تو پھر ناراض ہونا، کیا کہ عید ہوا آج نہیں ہمارے گھر میں، بس سمجھنا. یہ سب بھی ہمارا خیال ہے. اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کھیر پکانے کا. سے فرماتے ہیں کھیر پکانا جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے رسومات ہوتے ہیں، بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں. اس کا سے کبھی کر لیے کبھی چھوڑ ڈالے، کبھی چھوارے کھا کے نکلے کبھی کھجور کھا کے نکلے. اس طریقے سے کرنا چاہیے. بہرحال فرماتے ہیں. اور دوسری بات، اور صبح کیا ہے سب کو معلوم ہے عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے تو غسل کرنا ہے، اپنے پاس جو اچھے کپڑے اس کو پہننا ہے اور اچھا کھانا بنانا ہے. تو اسلام میں ممدوح ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ خوشی کا دن ہے. عید کا معنی خوشی کا دن ہے، بار بار لوٹنے والی ہے. لہذا کہ اچھے کپڑے پہننا اور غسل کرنا اور اچھا کھانا بنا لینا، یہ تو اسلام میں اچھی بات ہے. اور دوسری بات خوشی کا مطلب کیا ہے؟ سب جن مل کو نماز پڑھنا. اور اس نماز میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں. پہلے میں 3، دوسرے میں 3. یعنی مسلمانوں کا عید کا دن، خوشی کا دن کا تو اللہ کا نام کو بلند کرنا ہے. مسلمانوں کا عید کے دن کا تو کیا، خوشی کے دن کا تو نماز پڑھ کو، نماز کے اندر کیا اللہ کا جو نام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسے نماز کے اندر 6 مرتبہ کیا اللہ کا نام بلند کرتے ہیں. یہ ہونا ہے ایک مسلمان کی خوشی. اب غیروں میں دیکھیں گے خوشی کا تو کیا ہے، روڈا برو پھرنا، پینا، سنیما دیکھنا، انجوائے کرنا، ان کے اندر وہ ہوتا ہے غیروں میں. لیکن اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں سادگی ہے. اسلام میں ہر چیز جس کے اندر اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے. اچھے کپڑے پہنو
اور غسل کر لو، اچھا کھانا بنا لو، لیکن کرنا سے کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اور جیسا رمضان کے اندر نمازوں کے اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے اور حرام کمائی سے دور رہے، دعائیں مانگتے رہے، ویسا رمضان کے بعد بھی یعنی صبح سے بھی ہمیں جو اعمال رمضان کے اندر کرے وہ اعمال رمضان کے بعد میں کرنے کے واسطے پکا عزم بھی کرنا ہے، پکا نیت بھی کرنا ہے۔ اگر ہمیں رمضان میں کر لیے، رمضان میں نماز پڑھ لیے، رمضان میں گناہوں سے بچے، پھر باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں پھر نمازوں کا اہتمام نہیں کرے اور حلال کمائی کا فکر نہ کرے، پھر مسجد کو چھوڑ ڈالے، پھر سب کچھ چھوڑ ڈالے، پھر ہمارے رمضان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ایک رسم ان کو ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کہہ دیے صلی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اعمال میں جو کمزوری آئی ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے کو عادت پڑھنے کے واسطے، بطور عادت نماز ایسے پڑھنا ہے، دعا ایسے کرنا ہے، کبھی کبھی پیٹ کو خالی رکھنا ہے، پیٹ کو خالی رکھنے سے خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آدمی جب کمزور ہوتا ہے گناہ کا مادہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اندر کے جو خواہشات وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی خوب کھاتا ہے پھرتا ہے تو خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، زنا کاری زیادہ ہوتی ہے، بد نظری زیادہ ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہے وہ سب بھی پیٹ بھرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پیٹ کو خالی رکھ کر وہ گناہ کا مادہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے، لہذا ہمیں جیسا رمضان گزارے ہے ویسا جو باقی 11 مہینے میں بھی ہمیں مسجد کو آنے والے بنے، اور ہو سکے ہر پیر جمعرات کو روزہ بھی رکھ لیں، ہر مہینہ پیر جمعرات کو کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لینا ہے، یا کم از کم چاند کے حساب سے 13، 14، 15، چاند کے حساب سے 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں میں، جس کو بولتے ہیں اسلام کے اندر ایام بیز، ایام بیز کا، تو اس وقت میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چاند پوری ہوتی ہے، 1 تاریخ سے چاند ہلکا ہلکا بڑھتے رہتا ہے، 13، 14، 15 میں چاند پوری ہو جاتی ہے، پھر 15 کے بعد چاند کیا ہے؟ کم ہو جاتی ہے، پھر بعد میں غائب ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، اماواس سے بولتے ہیں لوگ۔ تو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو روزہ بھی رکھتے تھے، لہذا ہمیں کرنا سے کام کیا کرتا کہ جیسا رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے، تو ویسا کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، پہلی بات۔ اور جیسا رمضان کے اندر ہمیں روزہ رکھے ویسا ہو سکے ہر مہینہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھے، 13، 14، 15 کو روزہ رکھے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ جیسا رمضان کے اندر ہمیں گناہوں سے بچے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، غیبت کرنے سے اور چغلی کرنے سے، حرام کمائی سے ہم بچے نا، ویسا اب دیکھو بعض لوگ ماشاءاللہ کہ جو حرام کمائی ہوتی ہے اس سے افطاری کی چیز بھی نہیں لاتے، بلکہ جو اپنا حلال کمائی ہے اس میں سے کہ افطاری کی چیزیں لاتے، افطاری یا جو ہے دعوت کرانا بھی ہے تو اپنا جو حلال کمائی ہے اس میں سے نکال کو افطاری کی دعوت کرتے ہیں، کھانے کی دعوتیں کرتے ہیں۔ کوئی آدمی، کوئی مسلمان حرام کمائی سے افطاری نہیں کرواتا لوگوں کو، اور نہیں کھاتا بھی ہے نا۔ کوئی مسلمان حرام کمائی سے نہ افطاری کرتا ہے نہ افطاری کرواتا ہے، دعوت بھی نہیں دیتا، بلکہ اپنا جو حلال کمائی ہے، جو خون پسینے کی محنت کی کمائی ہے اس میں سے افطاری کرتا ہے، دوسروں کو کراتا ہے نا۔ اب کتنے لوگ کیا ہے وہ کہ حرام کمائی سے کماتے رہتے ہیں، یہ بیٹا ڈالنا، یہ جو ہے جوا کھیلنا، یہ جو پنجالہ ڈالنا، یہ سب کا کیا ہے؟ حرام کمائی ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرام کمائی ہے، اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ جوا کھیلنا اور جو ہے وڈی بیپار کرنا، یہ سب بھی آپ کو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آج دلاتا ہوں میں۔ تو اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ جیسا ہم رمضان کے مہینے میں افطاری کے ٹائم پہ کہ ان چیزوں سے بچے، دوسروں کو نہیں کھلائے، ویسا رمضان کے بعد بھی وہ 11 مہینے کے اندر بھی حرام کمائی سے ہم دور رہے، حرام کمائی سے ہمیں دور رہے، کیونکہ
حرام کمائی دکھنے میں مزہ رہتا ہے لیکن بعد میں اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں، کھجلی ہے، کسی کو الرجی ہے، کسی کو کھجلی ہے، اور کھجاتے رہیں گے تو کتنا مزہ رہتا اور بعد میں بھڑکا شروع ہوتا ہے نا. کھجاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا، کھجانے کے بعد بھڑکا شروع ہوتا. ویسا حرام کمائی گناہ بھی ہوتا ہے. گناہ کرتے شخص کو حرام کمائی بڑا اچھا لگتا، فائدہ آتے رہتا. ہمیں 100 روپے رکھے، 150 روپے آگے یا 200 روپے آگے، اچھا لگتا. لیکن ان پیسوں سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نقصان ہوتا ہے. کوئی بیماری آ جاتی ہے اس میں ہزاروں چھوٹ جاتے ہیں، یہ گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہے عزت چلی جاتی ہے. یا جو ہے بچے بے ورثے ہو جاتے ہیں وہ کمائی کی وجہ سے. ماں باپ تو اچھے ہیں، بچے خراب ہو جائیں گے کہیں وہ حرام کمائی گھر میں آ گئی ہے. جیسا رمضان کے اندر ہمیں گناہوں سے بچے، حرام کمائی سے بچے، ویسا رمضان کے بعد بھی ہمیں کہ ان حرام کمائیوں سے بچنا ہے. ویسا جیسا رمضان میں دعاؤں کے اہتمام کریں، دعا کریں نہیں کریں، تہجد میں دعا کرے، افطاری میں دعا کرے، ہر نماز پر دعا کرتے رہے، کیونکہ دعا سے تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. دعا سے ہمارا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. اور دعا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہوتا ہے، یعنی جوس، جیسے پھلوں کا جوس ہوتا ہے، پھلوں کا رس ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے. بعد میں جو پپی ہے نکال پھینک ڈالتے ہیں. جیسے گنے کا رس پینا ہے تو پپی الگ ہو جاتا ہے، رس الگ ہو جاتا ہے نا. ویسے کیا ہو تو دعا بھی کیا ہو تو پوری عبادتوں کا مغز ہوتا ہے. ہمیں جیسے رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرے، ویسا رمضان کے بعد بھی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعا کر لینا. اس طریقے سے ہمیں کہ 11 مہینے بھی گزاریں گے، پھر آئندہ رمضان ہمیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، اور تراویح پڑھنے میں، اور کمانے میں بڑا مزہ آئے گا. سب کریں انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.